اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آج پہلا پاور شو ہی بظاہر فلاپ ہو گیا۔ پی ڈی ایم نے مہنگائی، بے روزگاری اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف آج سے ملک گیر مظاہروں، احتجاجی ریلیوں، جلسے اور جلوسوں کا اعلان کیا تھا۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق آج راولپنڈی میں پہلا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، مگر پہلے ہی مظاہرے میں شہباز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان سمیت مرکزی قیادت دور دور تک نظر نہ آئی۔ راولپنڈی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرے اور مری روڈ پر دھرنے کی قیادت مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی نے کی، جبکہ مظاہرے میں پی ڈی ایم جماعتوں کے ضلعی اور تحصیل سطح کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ابھی پرسوں کی ہی بات ہے، مسلم لیگ ہاؤس اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد جب مولانا فضل الرحمان نے احتجاجی روڈ میپ کا الٹیمیٹم دیا تھا، اس وقت ان کے دائیں بائیں شہباز شریف، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی مرکزی رہنما موجود نہیں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے احتجاج کی ابتدا کے لیے اسلام آباد، لاہور یا کراچی کے بجائے راولپنڈی کا انتخاب کیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت میں نہایت معنی خیز فیصلہ تھا، اور اس بات کو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی پی ڈی ایم کی پہلی آل پارٹیز کانفرنس کی تقریر سے جوڑا جا رہا تھا، جس میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ قابل غور بات یہ بھی ہے کہ اب پی ڈی ایم کی سیاست پر بھی نواز شریف یا مریم نواز کی جگہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا بیانیہ اثر دکھا رہا ہے۔ اب مسلم لیگ نون اداروں سے محاذ آرائی کے بجائے عوامی مسائل کے حل کے لیے حکومت کا محاسبہ کرنا چاہتی ہے۔ آج حمزہ شہباز نے مسلم لیگ نون کے ایک منفرد احتجاجی بیانیے کا پرچار کیا کے تحت عوامی طاقت اور سیاسی قوت کا جس نوعیت کا مظاہرہ کیا گیا، وہ ایک بار پھر اپوزیشن اتحاد میں حکمت عملی کے فقدان کا عکاس ہے، اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کے علیحدگی کے بعد پی ڈی ایم اگرچہ اب 8 جماعتوں کا سیاسی اتحاد ہے، لیکن پنجاب میں پی ڈی ایم کا حقیقی مطلب صرف مسلم لیگ نون ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت مخالف مہم کے دوسرے فیز میں اب ایک بار پھر محض احتجاجی مظاہرے، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن ہڑتال، ممکنہ لانگ مارچ کی فی الحال سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس بار بھی اپوزیشن اتحاد سیاست کے دعووں اور دھمکیوں تک ہی یہ محدود رہے گا یہ اتحاد، یا اس کے اثرات 2023 کے الیکشن پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ کتنا مؤثر یہ احتجاج ہوگا، واقعی ہوگا نہیں ہوگا، یا ہم انتظار کریں 2023 کے الیکشن کا۔ اس پر بات کریں گے۔ سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز۔ بہت بہت شکریہ سلمان صاحب وقت دینے کے لیے۔ آج طویل عرصے بعد پی ڈی ایم کا حکومت کے خلاف ایک شو تھا، لیکن مرکزی قائدین کہیں دور دور تک اس میں نظر نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مسعود، آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو بات کہی ہے میں آپ سے 100% اس کی تائید کرتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ جس ایک طرف اگر حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہے تو دوسری طرف پاکستان کی اپوزیشن اور اپوزیشن پارٹیز بھی پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ لوگوں کی آواز نہیں بنے۔ اور آج پنڈی میں جو انہوں نے اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کرنا تھا، وہاں پر ان کی حاضری مایوس کن تھی۔ اور یہ کیوں ہے؟ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جب بھی حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتی تو پھر اپوزیشن اور اپوزیشن پارٹیز لوگوں کی آواز بنتی ہیں کہ 3 سال ہو گئے کہ حکومت کی وجہ سے اگر لوگوں کے مسائل بڑھے تو کیا اپوزیشن نے اپنا وزن عام آدمی کے ساتھ ڈالا؟ اس کا مطلب کہ ایک طرف ناکام حکومت تھی تو دوسری طرف نااہل اپوزیشن تھی۔ اور اس وقت جب پاکستان کے اندر مہنگائی کا سونامی آیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کی جاتی، اور پہلے مظاہرے میں کم از کم ان کی لیڈرشپ، اور اگر صوبائی لیول کی لیڈرشپ بھی موجود ہوتی تو سنجیدگی ظاہر ہوتی، لیکن وہاں کی مقامی قیادت نے جو مظاہرہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے مظاہرے میں جو حاضری ہے وہ مایوس کن ہے، اور یہ ان کی لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکری ہے۔ تو سلمان صاحب، یہ آج کے احتجاج دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی پرانا مسئلہ کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے اندر بیانیے کی جنگ، اختلاف رائے، اور وہ آج ہمیں نظر آیا اس احتجاج میں؟ دیکھیں مسعود، بیانیے کی جنگ تو ان کے ہاں شروع سے طاری ہے، لیکن اب ان کے لیے بڑا چیلنج آنے والے انتخابات ہیں،
اور باوجود ان کے ہاں مفاہمت اور مزاحمت کے بیانیے کے جب بھی انتخابی عمل میں وہ گئے ہیں تو وہ ایک ہی ٹکٹ ہوتی ہے، ایک ہی تصویر لگی ہوتی ہے اور وہ نواز شریف کی ہے. لیکن بات یہ کہ جس مرحلے سے اب یہ گزر رہے ہیں، اگر آج وہ پاکستان کے عوام کی آواز نہیں بنیں گے، اس لیے کہ پاکستان کے مسائل زدہ اور مہنگائی زدہ عوام تو ہمیشہ ان کو لیڈ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہوتا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز اس میں کس حد تک سنجیدہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو احتجاجی پروگرام تھا پنڈی کے اندر، اس میں جو مایوس کن حاضری ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور خود اپوزیشن کی لیڈرشپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک شدید رد عمل ہے، تو پھر اس کا پہلا مظاہرہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خود پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور پہلے وہ مایوسی کی کیفیت انہیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی. اور پاکستان کے عوام نے تو ہمیشہ اپنا وزن پولیٹیکل فورسز کے پلڑے میں ڈالا ہے، لیکن انہیں کیوں مایوسی ہوتی ہے؟ میں تو شروع سے یہ اس بات کا حامی رہا ہوں، یہی اسی موقف کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ ایک طرف اگر حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی تو دوسری طرف اپوزیشن کی نہلی بھی یہاں ہے کہ بات یہ کہ آپ اور میں بیٹھ کے تو واویلا کرتے ہیں مہنگائی کا، بے روزگاری کا، غربت کا، بد انتظامی کا، لیکن یہاں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ میدان میں آنے کی بجائے وہ بھی صرف میڈیا تک اپنے آپ کو محدود کیے ہوئے ہے. اور اس کی وجہ سے مسعود میں سمجھتا ہوں ایک گیپ پیدا ہوا ہے کہ جو عام آدمی اور پولیٹیکل فورسز کے درمیان ہے، لہٰذا اس گیپ کو تبھی فل کیا جا سکے گا کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز واقعتاً لوگوں کی آواز بنے. اس لیے کہ لوگ تو ان کی طرف دیکھتے ہیں لیکن وہ آگے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا موٹیو اقتدار ہوتا ہے، عام آدمی کے مسائل کا حل نہیں. تو سلمان صاحب یہ جب فیصلہ کیا کہ احتجاج کا ایک نیا فیز شروع ہوگا تو اس میں نون لیگ کی قیادت، اس میں ہم آہنگی موجود تھی، سب ایک ساتھ تھے کہ ہاں یہ احتجاج کرنا ہے؟ دیکھیں مسعود، صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے، میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل فورسز کا مسئلہ ہے. اگر میں یہ بات کہوں کہ آج اپوزیشن کے اس مظاہرے سے بڑے تو جماعت اسلامی جیسی پارٹی نے مظاہرے کیے ہیں جن کی عوامی سطح پہ اتنی پذیرائی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کس حد تک کی ساری صورتحال کو سنجیدگی سے لیا ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ اس مہنگائی کے رجحان نے پاکستان کے ہر شخص کو پریشان کیا ہے، اور آج پرائم منسٹر صاحب خود اس پہ اجلاس کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر حکومت پریشان ہے تو اس ساری صورتحال میں اس جلتی پر لوگوں کی آواز تو ہمیشہ اپوزیشن پارٹیز بنتی ہے، اور اپوزیشن کا پہلے مظاہرے سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے اس سارے عمل کے حوالے سے کس حد تک سنجیدہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی بطور جرنلسٹ اس پہ مایوسی ظاہر نہیں کرنی چاہیے، ان کو تگ و دو کرنی چاہیے. ان پولیٹیکل پارٹیز کو عوام کے اندر اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا اور اس گیپ کو فل کرنا ہوگا جو گزشتہ 3 سال کے اندر حکومت، اپوزیشن اور عوام کے درمیان پیدا ہوا ہے. اچھا بہرحال سلمان صاحب، ایک رائے تو موجود ہے نا کہ نون لیگ کے اندر 2 بیانیے ہیں، ایک ہے کہ جی عوامی مسائل کو لے کر چلیں، ایک یہ ہے کہ وہ اداروں سے ٹکراؤ کی بات کا اس میں ابھی عنصر موجود ہے. کیا پی ڈی ایم کا جو آج کا احتجاج تھا اس میں ہمیں یہ نظر آیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا بیانیہ پریویل کر رہا ہے، اور نواز شریف صاحب جو یہ کہتے رہیں کہ جی ہم عمران خان کے نہیں بلکہ عمران خان کے لانے والوں کے خلاف ہیں، وہ بیانیہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیں مسعود، اس پہ تو کوئی دو آرا نہیں کہ 2 بیانیے ان کے اندر موجود تھے، اور آج اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی اہمیت اور حیثیت موجود ہے تو اس میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے بیانیے کی اپنی ایک اہمیت ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو ان کا ووٹر ہے، وہ ان کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومتی جماعت ہے، وہ حکومتیں چاہتے ہیں، ان کے اراکین اسمبلی حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اداروں کے ساتھ محاذرائی کریں گے، تناؤ اور ایک کشمکش کی صورتحال رکھیں گے تو ان کا حکومت میں آنا مشکل ہوگا. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز جو لائن اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں اس میں وہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، وہ لوگوں کے ایشوز کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کے ایشوز کو بنیاد بنا کر ہی پولیٹیکل فورسز جو ہیں مضبوط ہوتی ہیں، مؤثر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں آج پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر سکے یا اس پہ اثر انداز ہو سکے. تو سلمان صاحب، کیا نواز شریف صاحب بھی اپنے ووٹر کی اس آواز کو سن رہے ہیں، اسے سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک واضح سوچ کی تبدیلی نظر آ رہی ہے. پہلے ہر تقریر میں وہ اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بناتے تھے، حالیہ تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے.
دیکھیں مسعود، جو انتخابات نزدیک آ رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی اور ان کے اراکین اسمبلی کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز اتنی مضبوط اور مؤثر ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ اثر انداز ہو سکے؟ ترکی کی مثال سامنے ہے کہ وہاں طیب اردوان کی پارٹی نے پہلے ڈیلیور کیا ہے، پہلے لوگوں کے اعتماد پر پورا اترے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ پہ جس طرح اثر انداز ہوئے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ لوگوں کے مسائل کے حل کو ترجیح بنانے کی بجائے صرف حکومت کو ترجیح بنائیں گے تو پھر آپ عوام کی آواز نہیں بن سکتے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی صورتحال اپوزیشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی سازگار ہے کہ ان کو باہر نکلنا چاہیے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر ان کی صورتحال یہ ہوئی جو آج پنڈی کے مظاہرہ جس طرح سامنے آیا ہے تو پھر یہ ایک مایوسی والی بات ہوگی، اور پھر پاکستان کے مسائل زدہ، مہنگائی زدہ لوگ پولیٹیکل فورسز کی بجائے کسی اور طرف دیکھنے پہ مجبور ہوں گے۔ بے شک سلمان صاحب، آپ پورے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ایمفیسس نون لیگ پر زیادہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اگر کوئی بڑی پولیٹیکل فورس ہے جو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، جس کی ووٹ بینک بھی ہے، فالوئنگ بھی ہے، تو وہ نون لیگ ہے، اس لیے ہم بار بار نون لیگ پر فوکس کر رہے ہیں۔ حالیہ کچھ واقعات کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دو گروپس کی واضح نشاندہی ہمیں نظر آتی ہے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر مریم کے بیان کی حمزہ نے نفی کی تھی، اسی طرح 27 ستمبر کو مریم نواز نے حمزہ کی موجودگی میں پارٹی کے اندر دو مختلف آراء ہونے کا اعتراف کیا تھا، اور جاوید لطیف صاحب کا بیان بھی آپ کے سامنے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مسعود، اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا جائزہ لیں تو انہوں نے ہمیشہ حکومت کے لیے تگ و دو کی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بڑے اچھے روابط رہے ہیں، اور یہ معاملہ کہاں جا کے بگڑا، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا عدالت کے ذریعے، تو یہ معاملہ جو ہے ان کا خراب ہوا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن شہباز شریف صاحب پہلے روز سے ہی یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اداروں کے ساتھ محاذرائی کی بجائے ایک مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور آپ نواز شریف صاحب کے جن بیانات کا حوالہ دے رہے ہیں، میرا خیال سب سے سگنیفیکنٹ بات یہ ہے جو انہوں نے گزشتہ دنوں کی کہ ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں کہ ہم مفاہمت بھی چاہتے ہیں، اور اگر مزاحمت کے لیے ہمیں مزاحمت کا ہم سے فورس کیا گیا تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس کا مطلب وہ اپنے موقف سے تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے ریاست کے مفادات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر آنے والے دنوں میں وہی بیانیہ پریویل کرے گا جس میں ان کے اراکین اسمبلی اور خاص طور پہ لوگوں کے اندر وہ یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہم آنے والے وقت کے اندر حکومت میں آ سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر آنے والے وقت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں اور خصوصاً پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنا پائے گی تو پھر یہ مسلم لیگ نون کے مستقبل کے حوالے سے خطرناک بات ہوگی۔ ٹھیک سلمان صاحب، جیسا آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب اپنے پچھلے بیانی سے تھوڑا سا پیچھے آئیں، ریاست کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، تو کیا شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، یہ جو نیا سلسلہ ہے احتجاج کا پی ڈی ایم کا، اس میں سب ایک ساتھ نظر آئیں گے؟ دیکھیں مسعود، آج کوئی 30-35 سال سے میں ان کی سیاست دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ مشکل اوقات کے اندر گھروں کے اندر بھی دو آراء ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی مختلف بیانیہ ہوتے ہیں، کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر دو بیانیے تھے اور ہیں، لیکن جب انتخابات کا مرحلہ آئے گا نا پھر اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اور میں شریف خاندان کا ایک جو میں نے آج تک ان کو سمجھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی فیصلہ کن مرحلہ آتا ہے اس میں وہ ہمیشہ اکٹھے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جب انتخاب کا مرحلہ آئے گا تو نون لیگ ہوگی، نواز شریف صاحب کی تصویر ہوگی، پارٹی کا نشان ہوگا، وہی ٹکٹ بھی جاری کریں گے۔ لیکن اس وقت جو مرحلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ حکومت کو فوری گھر بھیجنے کے دعوے ہیں، اور اسی لیے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ تو اس احتجاج میں ایک ہی اسٹیج کے اوپر مریم بھی ہوں، حمزہ بھی ہوں، شہباز شریف بھی ہوں، ایسا کوئی منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ دیکھیں مسعود، میں نہیں سمجھتا بطور جرنلسٹ کہ آج کی اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون یہ چاہے گی کہ اس حکومت کو گھر بھجوا دیا جائے۔ ان کا ٹارگٹ اس وقت حکومت سے نجات نہیں ہے، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں
کہ ان کا ٹارگٹ آنے والے انتخابات کی شفاف حیثیت ہے اور وہ اسی کے لیے تگودو بھی کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط بھی قائم ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سلمان غنی صاحب۔